اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 120ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی دو آیتیں یعنی آیت نمبر 131 اور 132 کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ ہے، اور جب ان کے رب نے انہیں کہا کہ میرے حضور سر اطاعت خم کر دو، تو انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کے حضور سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اور یہی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے اسی دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا ہے، اور یاد رکھو تمہیں اسلام ہی پر جینا اور مرنا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب ہم ان دو آیات کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے۔ ناظرین، اسلام کے معنی ہیں سپرد کرنا، حوالے کرنا، فرما بردار بننا، مطیع ہونا، یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کی سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کے حضور سر اطاعت خم کرتا ہوں، سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ جل شانہ کے خطاب اسلم کا جواب بظاہر خطاب ہی کے انداز میں ہونا چاہیے کہ اسلمت لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر حضرت خلیل علیہ السلام نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یوں عرض کیا کہ اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کر لی۔ ایک تو اس میں رعایت ادب کے ساتھ حق جل شانہ کی حمد و ثنا شامل ہو گئی جس کا مقام تھا، دوسرے اس کا اظہار ہو گیا کہ میں نے جو اطاعت اختیار کی وہ کسی پر احسان نہیں کیا، بلکہ میرے لیے اس کا کرنا ہی ناگزیر تھا، یعنی ضروری تھا، کیونکہ وہ رب العالمین سارے جہاں کا پروردگار ہے، سارے جہان اور جہان والوں کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ جس نے اطاعت اختیار کی اس نے اپنا فرض ادا کر کے اپنا نفع حاصل کیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، جس کے معنی ہیں اطاعت حق، اور یہی خلاصہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا، اور یہی حاصل ہے ان امتحانات کا جن سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا یہ خلیل اپنے مقام عالی تک پہنچا ہے۔ اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے سارا جہاں بنایا گیا ہے، اور جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کا مشترک دین اور نقطۂ وحدت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی اور اسی پر اپنی امت کو چلایا۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک یہ ایک اسلام ہی ہے۔ نیز فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اور جو شخص اسلام کی سوا کوئی دوسرا دین و مذہب اختیار کرے وہ مقبول نہیں،
اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ خصوصی امتیاز حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تجویز اور دعا کے مطابق امت محمدیہ علی صاحبہما الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا کہ اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا اور اس کی ملت بھی ملت اسلامیہ کے نام سے معروف ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی یہی نام تھا اور اس قرآن میں بھی یہی نام ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا ناظرین گرامی اس آیت میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، یعنی اور وصیت کی ساتھ اس کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو اسلام پر قائم و دائم رہنے کی مسلسل اور متواتر وصیت کرتے رہے۔ پھر ارشاد ہوا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یعنی اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین یعنی اسلام کو۔ ایک والد اپنے اولاد کو جو وصیت کر رہا ہے اس میں ایک نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اولاد کے لیے دنیوی مال و متاع کی وصیت کر جاتے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کی اولاد کی زندگی کا ڈھب کیا ہے اور وہ کس طرح کی زندگی ان کی موت کے بعد جینے والے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں نے جب بھی اپنے اولاد کو وصیت کی دین اسلام کو سینے سے لگائے رکھنے کے لیے کی، لگائے جانے کے لیے کی اور اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے سلسلے میں کی۔ فرمایا گیا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی پس نہ مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اس میں تموتن میں جو تشدید ہے وہ زور بیاں اور تاکید کے لیے ہے، یعنی تمہیں ہرگز ہرگز موت نہ آوے الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ دین اللہ کا انتخاب ہے، اس کے بعد ان کے لیے کسی انتخاب کی گنجائش نہیں، گنجائش ہے اور نہ کسی اور طرف رخ کرنے کی۔ اللہ کے بخشے ہوئے اس شرف اور اس خصوصی فضل و کرم کا سب سے کم درجے کا حق یہ ہے کہ اس دین کے لیے ان کے لیے منتخب کیے جانے پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس دین کے حریص اور شائق رہیں اور اس بات کی پوری کوشش کریں کہ وہ اس دنیا سے نہ جائیں مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ان میں پوری طرح محفوظ ہو۔ اور اب ایک سنہرا موقع سامنے ہے، ان کے پاس وہ رسول آیا ہے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور وہ اس دعا کا ثمرہ ہے جو ان کے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ آیت مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر ناظرین گرامی اگر روشنی ڈالی جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایت دی گئی اس دستور حیات کا نام الاسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خاتم النبیین حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول نے اسی دین کی دعوت و تبلیغ کی، اہل خانہ اور برادری کو بلایا اور اسی دعوت حق کو لوگوں میں پھیلایا اور اسی پر جینے اور مرنے کی تمنا اور آرزو کی، اور یہی ہر مومن کی خواہش ہونی چاہیے۔ جیسے فرمایا گیا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا کارساز مطلق ہے، میری موت ایک سچے مسلمان کی موت ہو اور مجھے زمرے صالحین میں شامل فرما دے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ خواہشات نفسانی اور شیاطین کے مکر و فریب سے لوگ مختلف ٹولیوں اور فرقہ بندیوں کا شکار ہوئے۔ قرآن حکیم نے واشگاف الفاظ میں بتلایا ہے کہ تمام نسل انسانی ایک ہے اور تمام کا خالق بھی ایک ہے، اس لیے انہیں اسی کا فرما بردار اور عبادت گزار ہونا چاہیے۔ جیسے فرمایا گیا ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، اے انسانوں یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔ اور نمبر 3 حکمت و بصیرت یہ ہے اس آیت کی کہ جب اسلام نسل انسانی کا ہمدرد اور خیرخواہ ہے اور سب کو جوڑنا چاہتا ہے تو اگر مسلمان آپس کی فرقہ بندیوں اور گروہ بندیوں کا شکار ہو جائیں تو کتنے افسوس اور صدمے کی بات ہے۔
اور پھر آگے مسلمان تو نسل انسانی کے لیے روشنی اور ہدایت کا سامان ہے، ان کے آپس کے فساد اور انتشار سے نہ صرف اپنوں کو بلکہ غیروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کاش کہ وہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے یا کرے۔ ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ